یہاں پر آپشنل ڈسکشن نہیں ہے، حکم ہے کہ تم نیکی نہیں پا سکو گے اگر محبوب اشیاء میں سے تم نے خرچ نہ کیا۔ اور جہاں بات حکم کی ہو تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر بات صرف مال کی ہو، کیونکہ جس کے پاس مال نہیں ہے اس پر اس حکم کا اطلاق کیسے ہوگا؟ اس آیت مبارکہ کا اطلاق کائنات کے ہر مختلف شخص پر مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ جس کی نگاہ میں جو ہے، جس کو وہ وقت دیتا ہے، جس کو اہمیت دیتا ہے، جس کو امپورٹنس دیتا ہے، وہی اس کی نگاہ میں محبوب شے ہے، اور اللہ کو پتا ہے، اور اللہ اسی میں سے کہتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یا پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اب حاضرین گرامی، عموماً یہ آیت مبارکہ چیریٹی کے تصور کو واضح کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور جو کانسیپٹ آف چیریٹی ہے اس کو پروموٹ اور پروپیگیٹ کرنے کے لیے اس آیت مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے کہ شاید یہاں پر اللہ رب العزت مالی مدد اور چیریٹی کو لوگوں تک پہنچانے کی تلقین فرما رہا ہے۔ یقیناً وہ مسئلہ اور نقطہ بھی اس سے نکلتا ہے، لیکن ایک اور پہلو کی طرف میں آج توجہ احباب کی مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ جو الفاظ استعمال ہوئے اس پہ ذرا غور کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اب اس میں ایک دوسرا اہم نقطہ ہے کہ اگر بات یہاں پر فقط مال خرچ کرنے کی ہو تو اللہ رب العزت کا یہ نظام نہیں ہے۔ وہ تو اگر آپ چلیے قرآن مجید کے اس مقام کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ جہاں اللہ رب العزت زکوٰۃ دینے کی تعلیم فرما رہا ہے تو وہاں تو اس نے شرط کی ہے کہ جو استطاعت رکھے، وہاں پر صریحاً مال خرچ کرنے کی بات ہے تو وہاں اس نے گنجائش عطا فرمائی اور کہا کہ جو استطاعت رکھے وہ دے۔ یہاں پر بھی حکم واضح ہے، یہ بات نفلی نہیں ہو رہی ہے۔ فرمایا تم نیکی پا ہی نہیں سکتے، یہاں انسان دنیا میں آیا ہی نیکی پانے کے لیے ہے کہ جس نے اس زندگی میں نیکی نہ پائی تو اس نے کیا پایا؟ تو فرما رہا ہے کہ تم نیکی پا ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب اشیاء میں سے خرچ نہ کرو، اور خدا خوب جانتا ہے کہ تم کیا خرچ کرتے ہو۔ تو مراد یہ کہ یہاں پر آپشنل ڈسکشن نہیں ہے، حکم ہے کہ تم نیکی نہیں پا سکو گے اگر محبوب اشیاء میں سے تم نے خرچ نہ کیا۔ اور جہاں بات حکم کی ہو تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر بات صرف مال کی ہو، کیونکہ جس کے پاس مال نہیں ہے اس پر اس حکم کا اطلاق کیسے ہوگا؟ کیونکہ جہاں پر وضاحت سے بات مال کی ہو رہی ہے وہاں فرمایا جو استطاعت رکھے۔ تو بات سمجھ آئی کہ یہاں بات کچھ اور ہو رہی ہے، اور اس آیت مبارکہ کا اطلاق کائنات کے ہر مختلف شخص پر مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس لیے کہ بڑی جنرل ٹرم استعمال فرمائی کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ کرو، کہ وہ چیزیں جن سے تم پیار کرتے ہو، جو تمہارے دل کے بہت قریب ہیں، جو تم سے دور جائیں تو تمہارے دل کو کچھ ہوتا ہے،
جو تمہارے پاس نہ ہو تو تمہیں خالی پن محسوس ہوتا ہے، لاس محسوس ہوتا ہے، تمہارے دل کے وہ چیز بہت قریب ہے، یا وہ قیمتی شے جو نہ دینے کا دل کرے. فرمایا اس میں سے خرچ کرو گے تو نیکی پاؤ گے. اگر اس میں سے خرچ کرتے رہو گے کہ جو تمہارے دل کو زیادہ تکلیف نہیں دیتی وہ چیز، تو اجر ضرور ملے گا کیونکہ اللہ کی راہ پر خرچ کیا ہے، لیکن نیکی کی حقیقت کو پانے کا پھر وعدہ نہیں ہے. وعدہ تب ہے کہ اگر تم خرچ اس شے میں سے کرو کہ تمہارے دل کو کچھ ہو، آج کچھ دیا ہے، دل کو سمجھ آئے کچھ دیا ہے، پھر کہا کہ نیکی کی حقیقت پاؤ گے. اب عموماً ہمارے ہاں کیا رجحان ہوتا ہے، ذرا غور کیجئے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی شخص بہت پیسہ کماتا ہے، اچھا بڑا کاروبار ہے، کوئی اور بزنس ہے، جاب ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، کوئی جاب کرتا ہے، خوب پیسہ ہے اس کے پاس. وہ کہتا ہے پیسہ لے لو. کوئی اس کو دین کے کام کے لیے کہتا ہے تو وہ کہتا ہے پیسہ لے لو، مہینے کا مجھ سے لگوا لو، یکمشت لے لو، وقت نہ مانگنا، وقت نہیں ہے میرے پاس. تو یہاں پر اس آیت کے مطابق میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، پھر اس کے کیس میں اس کی قیمتی شے مال ہے ہی نہیں. جو بآسانی دے رہا ہے اس کے لیے قیمتی شے پھر اس کا وقت ہے. اب اس کو نیکی کی حقیقت مال دینے سے نہیں ملے گی، اس کو نیکی کی حقیقت اب اپنا وقت دینے سے ملے گی، کیونکہ جو شے اس کی نگاہ میں قیمتی ہے وہ دے گا تو حقیقت پائے گا. جبکہ ہمارے ہاں کانسیپٹ ہی دین کا مختلف ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے پیسے خرچ کر دیے، بہت ہو گیا، ہم نے یہ خرچ اٹھا دیا، ہم نے مسجد کا یہ کام کر دیا، ہم نے یہ قربانی دے دی، تو ہم نے دین کا بڑا فریضہ انجام دے دیا. نہیں، کیا پتا اس کے لیے پیسوں کی وقت ہی نہ ہو، وہ اتنا کماتا ہے کہ اس کو مہینے کا 500-700 دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہاں اس کو وقت کا آدھا گھنٹہ دیتے بھی دل کو کچھ ہوتا ہے. تو پھر اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی محبوب شے اس کا مال نہیں ہے. وہ خرچ کرے گا، اجر ملے گا، لیکن وقت دے گا تو پھر نیکی کی حقیقت پائے گا، جس سے آگے پھر فلاح ہے. اس تصور کو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ محبوب شے میں سے دو. اللہ پاک کو تم سے چیزیں نہیں چاہیے، اس کو اس کی راہ پر وہ کہتا ہے میں تو تمہارے دل کی کیفیت پر رکھتا ہوں کہ جس چیز سے تمہیں پیار ہے، جس میں تمہارا دل مبتلا ہے، اس میں سے کیا دیتے ہو. تو کسی کے لیے وقت کی اہمیت ہے، کسی کے لیے وقت کی اہمیت نہیں ہوتی، مال کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. تو پھر اس کو نیکی کی حقیقت مال خرچ کرنے سے ملے گی. اسی لیے تو اسی آیت کے اگلے حصے میں فرما رہا ہے نا کہ ہاں، اور یہ نہ سمجھنا کہ جس نیت سے دے رہے ہو مجھے پتا نہیں ہے، خدا خوب جانتا ہے دل میں تمہارے کیا ہے، خدا جانتا ہے. ساتھ ہی تنبیہ فرما دی کہ دیکھ بھال کے صحیح نیت سے دینا. تو فرمایا کہ نیکی کی حقیقت تب پاؤ گے. اسی طرح ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، ان کے ہاں ان کی محبوب شے کیا ہے؟ مال تو شوہر کماتے ہیں، مال میں سے خرچ کیا تو شوہر کا کارڈ یوز ہوا یا کیش یوز ہوا، یا اس جا کر کھانا بنایا یا کچھ بھی کیا، تو پیسہ تو شوہر کا ہے. تو اپنی محبوب شے سے کیا دیا؟ ہاں، اگر وقت صرف کریں تو پھر اللہ کے نزدیک وہ محبوب شے میں سے ہے. لیکن ایک اور شے بھی خواتین کے پاس محبوب ہے. وہ کئی بار خواتین کے ہاں اپنا بناؤ سنگار، میک اپ، لباس،
وہ چیزیں ان کے ہاں پیسے، مال، وقت سے زیادہ محبوب ہوا کرتی ہیں، تو پھر اللہ ان سے وہ مانگے گا تو نیکی کی حقیقت پائیں گے۔ اب وہ کیسے مانگے گا؟ وہ جب کوئی خاتون، کوئی بہن اللہ کے دین کے کام میں جان مارتی ہے، کبھی لنگر پکاتی ہے، کبھی لنگر لگاتی ہے، کبھی مسجد کی صفائی کرتی ہے، تو پھر اپنے حال حلیے، لباس بناؤ سنگار کی بھی پرواہ نہیں کرتی، اور اس کو ضائع کرتی ہے کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کی محبت میں۔ تو خدا کو یہ رنگ پسند ہے، خدا کو پھر یہ رنگ پسند ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ کس کو کیا محبوب ہے، وہ اسی میں سے اپنا حصہ مانگتا ہے۔ ادھر کی چیز اٹھا کے دے دیں، کہے گا نہیں چاہیے، بائیں طرف سے کچھ اٹھا کے دے دیں، کہے گا نہیں چاہیے۔ اسے پتا ہے کہ اصل اس کے دل کے قریب کیا ہے، اسے وہی چاہیے۔ اسی طرح حاضرین گرامی، اسٹوڈنٹس ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، ان کی محبوب شے کیا ہوتی ہے کہ جس کو دیں تو کئی بار ان کے لیے پیسوں کی بھی ویلیو نہیں ہے، ان کے لیے اور بھی کسی چیز کی نوجوانی ہوتی ہے، ان کے لیے اپنی چھٹیوں کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ سال بعد پڑھائی سے ہالیڈے ہے میری، میں پیرنٹس سے ملنے جا رہا ہوں، میں فیملی سے ملنے جا رہا ہوں، یا میں نے ویکیشن پلان کی ہے۔ یہ لوگوں میں، گھروں میں، فیملیز میں بھی ہوتا ہے کہ سال انتظار کیا ہے، ویکیشن پلان کی ہے، بچوں کے لیے ہوتی ہے اس کی اہمیت۔ تو اس سینیریو میں وہ ویکیشن ہماری محبوب شے ہے، یا اسٹوڈنٹس کے لیے ان کی چھٹیاں محبوب شے ہے، تو پھر اگر وہ اپنی ان چھٹیوں میں سے چند چھٹیاں اللہ کے نام کر دے، اپنی ان ہفتے کے بعد تھکے ہوئے ویکنڈ کی 2 چھٹیوں میں سے ایک اللہ کے نام کر دے جس کی اسے بڑی ضرورت ہے، لیکن کہتا ہے کہ نہیں، اس چھٹی کی میرے محبوب کے دین کو بھی بڑی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے تو ہے ضرورت اس چھٹی کی، پورا سال انتظار کیا ہے، لیکن میرے محبوب کے، اللہ کے محبوب کے دین کو بھی اس چھٹی کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر اس نیت سے وہ اپنی چھٹی دے گا تو پھر وہ اللہ کے حضور اپنی محبوب شے نذرانہ دے رہا ہے اس کی راہ میں، پھر وہ نیکی کی حقیقت پائے گا۔ یہ بات بڑی چھوٹی سی ہے، لیکن سمجھیں کہ اس میں کتنا راز پوشیدہ ہے، اتنے سے لفظ میں کہ محبوب شے دو اپنے رب کی راہ میں، تو پھر تمہیں نیکی کی حقیقت سمجھاؤں گا، نیکی کی حقیقت عطا کروں گا۔ اسی طرح بچوں کے لیے، کسی کے لیے وقت کی اہمیت نہیں ہے، مال کی اہمیت نہیں ہے، اس کے لیے اپنے عہدے کی، اپنے رتبے کی، سوشل سٹیٹس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا، کہتا ہے مجھ سے پیسہ لے لو، وقت لے لو، ہاں میرا سوشل سٹیٹس متاثر ہوا تو پھر میں نہیں آؤں گا اللہ کے دین کے لیے، پھر میں نہیں آؤں گا اگر مجھے ڈیو رسپیکٹ نہ ملی۔ تو حاضرین محترم، بات کیا ہے کہ پھر وہی جو ڈیو رسپیکٹ جس کو کہہ رہا ہے نا بریکٹ میں، وہی اس کی محبوب شے ہے، وہی دے گا اللہ کی راہ میں تو اس کو نیکی کی حقیقت ملے گی، نہیں تو اس کو مرتے وقت بھی ایک ہی شے ملے گی، وہی جو وہ لفظ استعمال کرتا تھا، ڈیو رسپیکٹ۔ نیکی کی حقیقت نہیں پا پائے گا۔ تو اس لیے جس کی نگاہ میں جو ہے، جس کو وہ وقت دیتا ہے، جس کو اہمیت دیتا ہے، جس کو امپورٹنس دیتا ہے، وہی اس کی نگاہ میں محبوب شے ہے، اور اللہ کو پتا ہے، اور اللہ اسی میں سے کہتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو۔